السلام علیکم. مجھے پتا ہے آپ لوگ سب کو شدت سے انتظار ہے عیدگاہ کے بارے میں خلاصے کا. ابھی ہم ایک خلاصہ شیئر کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کے آنسرز اور کویشچنز بھی شیئر کریں گے. عیدگاہ جو افسانہ ہے وہ منشی پریم چند نے تحریر کیا ہے. منشی پریم چند کے بارے میں چند چیزیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ منشی پریم چند ایک مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی جو بچپن کا اگر ہم ذکر کریں تو ان کے والد صاحب کا بہت جلد انتقال ہو چکا تھا ان کے جوانی میں اور بچپن میں، تو جس کی وجہ سے ان کو خوب تگ و دو کرنی پڑی تھی، اور انہوں نے کبھی ہار نہ مانی اور اپنے لگن اور جستجو سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی کی جو اپنی جو بھوک ہے نا اس کو انہوں نے پورا کیا. اچھا، اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ان کے جو جتنے بھی افسانے ہیں یعنی ناول ہیں وہ غربت اور غریب لوگوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، چونکہ ان کی جو غربت ہے وہ ان کے افسانوں میں جھلک رہی ہوتی ہے. ان کی جو مشہور ناول ہے جس میں غربت کا ذکر ہے یا عوام کے افلاس کی حالت کا عمدہ حالت کا ذکر ہے، تو اس میں عیدگاہ اور پوش رات کی رات ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ناول ہیں جس میں بہت عمدگی سے انہوں نے بیان کیا ہے. اب اگر ہم چلتے ہیں اس ناول کی طرف عیدگاہ میں، تو عیدگاہ کے اس ناول میں انہوں نے عید کا منظر بخوبی اپنے تصورات اور اپنے خوبصورت انداز سے تحریر کیا ہے. یعنی عید کے موقع پر اب غریب عوام کس طرح سے اپنی زندگی گزارتی ہے اس کا ذکر کیا ہے. اردو ادب کے پہلے افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور بے یاروں مددگاروں کے یہ یاد رسی بھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کی ہے. منشی پریم چند نے اس میں جو خوب انداز سے اگر آپ نے کہا جائے تو ایک خوبصورت انداز سے گاؤں کا ذکر بھی کیا ہے. گاؤں کا بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے جس میں گاؤں کے لوگوں کے دونوں جو زاویے ہیں امیر اور غریب زاویوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے اس میں کہ جیسے غربت اور افلاس میں جب لوگ زندگی گزارتے ہیں تو ان کے بھی مناظر بہت اچھے انداز سے تحریر کیے ہیں کہ قاری جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. منشی پریم چند نے انسانی اس کے علاوہ منشی پریم چند نے بہت بہترین انداز سے اپنے مشاہدوں کے مطابق قلم بند کیا ہے. کیا قلم بند ہے؟ غریبوں کی زندگی کو قلم بند کیا ہے. اب اگر ہم اس کہانی کی طرف چلیں تو اس کہانی میں دو اہم کردار ہیں، ایک حامد اور ایک ان کی دادی. ٹھیک ہے. اب ادھر اگر ہم بیان کریں تو انہوں نے عید کا موسم، عید کا وقت، عیدگاہ کا وقت بہت بہترین انداز سے بیان کیا. اس کے علاوہ عید کا میلہ کے وقت جو میلہ لگا ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے. اب یہاں اگر ادھر بیان کریں تو ایک حامد ایک وہ بچہ ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، غربت کا مارا ہے، اور وہ اپنی غریبی میں بھی اپنی بہادری سے اور جرت سے اس کو بڑے بہترین انداز سے اس کو گزارتا ہے. یہاں انہوں نے اس بچے کی نفسیات اور اس کے احساسات کو بخوبی قلم بند کیا ہے اور تصور کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بچوں کا ذکر کیا ہے جو کہ امیر بچے ہیں، اور ان کے جو لا ابالی بن ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت زبردست طریقے سے بیان کیا ہے. اب اگر ہم چلتے ہیں کہانی کی طرف تو حامد ایک غریب، مسکین اور یتیم بچہ ہے جو اپنی دادی کے ہمراہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو یہ بچہ ہے یہ بہت حساس ہے اور بہت معصوم ہے. ادھر یہ مزید بیان کرتے ہیں کہ عید والے دن جب تمام بچے عیدی بٹور کر عیدی اپنے بڑوں سے لے کر خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، ان کی جیبوں میں عید کی رقم موجود ہوتی ہے، جبکہ حامد وہ بچہ ہے جس کو عیدی کے طور پر صرف 3 آنے اس کی دادی نے دیے. اب
اس کے علاوہ انہوں نے جو اس کی دادی کا ذکر کیا اور اس کی دادی کے جو مکالمے انہوں نے تحریر کیے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ بہت اچھے مکالمہ نگار ہیں، یعنی بہت اچھے انہوں نے مکالمہ تحریر کیا. اس کے علاوہ ان کی کہانی بہت اچھے انداز سے، پرزور انداز سے تحریر کیے ہوئے. پھر الفاظ کا چناؤ ان کا بہت بہترین ہے، جس سے قاری اب اس کے حصار میں اور سحر میں چکرا چلا جاتا ہے. دادی کا جو قصہ انہوں نے جب تحریر کیا ہے، دادی کا جو انہوں نے مکالمے تحریر کیے، ان کی جو پریشانی اور جو ان کی حالت زار انہوں نے تحریر کیے، وہ اتنی عمدہ انداز سے تحریر کی ہے کہ اس میں انہوں نے دادی کی تکلیف کو ایسے ظاہر کیا ہے کہ قاری اس کو محسوس کر سکے، اس کے حصار میں قلم بند، اس کے حصار میں بند جائے. اس کے علاوہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے ان کے حالات دیکھ کر. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں جب اس کو 3 آنے دیے گئے حامد کو، تو جب وہ عید کے میلے میں گیا اور وہاں امیر بچے خوب سارے تحفے خرید رہے تھے، تو حامد ایک معصوم سا پیارا سا بچہ، اس نے ان 3 آنوں کے بارے میں سوچا کہ اس کی دادی نے کتنی محنت اور مشقت سے ان کو کمایا ہے یا جمع کیا ہے. تو اس وقت اس کو 3 آنے کی قدر ہوئی. چونکہ غریب بچوں کو روپے کی قدر کا انہوں نے بتایا کہ احساس ہوتا ہے، تو اس نے ان 3 آنوں کو کھلونوں میں صرف نہ کیا، بلکہ اس نے کیا کرا، اس نے ان 3 آنوں سے اپنی دادی کے لیے حفاظتی کیا لیے بیٹا، حفاظتی گلوز لیے. ٹھیک ہے، اب وہ انہوں نے کیوں لیے، اس نے اتنے زبردست انداز سے پریم چند صاحب نے اس کے جو اس نے گلوز خریدے اپنی دادی کے لیے، اس کو بیان کیا کہ اس نے کہا کہ یہ صرف گلوز نہیں ہے، یہ حفاظتی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ میری دادی کی حفاظت کریں گے. جب وہ روٹی بنائیں گے، وہ مجھے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کی تکلیف کو اس نے دور کرتے ہوئے اس نے اپنی دادی کی تکلیف کو محسوس کرا ان 3 آنوں کے ساتھ بھی، اور اس نے دست پناہ لیے، یعنی وہ گلوز خریدے ان کے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے. تو اس وقت انہوں نے بیان کیا کہ جب دادی کو اس نے یہ گلوز دیے، اس نے دست پناہ دیے، اس کی دادی کتنی خوش ہوئی. اس کی دادی نے یہ اقوال اس کے لیے کہے، جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا لہراتا ہوگا، اتنا ضبط اس سے ہوا، کیونکہ اپنی دادی کی یاد اس کو وہاں بھی رہی. میرا لال میری کتنی فکر رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے، وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے. یعنی وہ اس کی دادی کا غم دیکھیے، اس کی دادی کی خوشی دیکھیے ادھر، کہ وہ اس غم میں بھی اپنے پوتے کی اس حرکت سے کتنے خوش ہوئی. ٹھیک ہے، اب یہاں انہوں نے اور پھر یہاں پریم چند نے کتنی خوبصورت انداز سے اس دست پناہ کو بیان کیا کہ ان کی خوبیاں کیسے بنا کے، دست پناہ نہیں بلکہ بہادر کا شعر ہے. اس نے کھلونوں کو چھوڑ کے اپنی دادی کے لیے یہ لیا، اور اس کے برعکس کی دادی نے خوب ساری اس کو دعائیں دی. اگر ہم اس کا یہاں خلاصہ کریں، تاہم اگر ہم یہ کہیں کہ اس افسانے کو انہوں نے جو تحریر کیا ہے، تو اس افسانے کو جو امر کیا ہے وہ حامد کے کردار کشی نے اور دادی کے مکالموں نے اس ناول کو امر کر دیا دنیا میں. ٹھیک ہے، گویا یہ کہ پریم چند کا جو افسانہ ہے، اس میں غریبوں کی زندگی کو خوبصورت انداز سے تراشا گیا ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو بہترین انداز سے بیان کیا گیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو عید کا جو یہ افسانہ ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے، اور ان سے کہیے کہ سبسکرائب کیجیے. آپ کی تیاری کے لیے کچھ میرا یہ خلاصہ تحریر کیا ہوا آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے، اس کو آپ مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں یہ آپ کے کام آئے گا اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، جس میں آپ کو عید گاہ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات بھی شیئر کروں گی. شکریہ.